تو آج کا ہمارا موضوع ہے 70 ہفتوں کی رویا۔ جتنے بہن بھائی آ چکے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور 2 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے وال پر شیئر کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس خاص موضوع کو سیکھنے کے لیے آن لائن آئیں، کیونکہ یہ کلام پیور آخری وقت کے بارے میں ہے اور میں نے بہت کم لوگوں کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 2، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو جو ہے وہ کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کلام آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دانیل 9 باب نکالے میرے ساتھ اور اس کی پہلی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ دانیل دعا کیا کر رہا تھا اور خدا نے اس پر زہر کیا کر دیا، اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دانیل 9 باب فرسٹ 3 ورسز۔ دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اور اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ دانیل جو ہے وہ 70 برس کی جو رویا ہے اسیری کی رہائی کے بارے میں، قوم بنی اسرائیل کی جو بابل کی اسیری میں گئے ان حسابوں کے لیے اس کا حساب کتاب کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ تو لہذا اس بات کو جو ہے آپ لوگ جاننے کی کوشش کریں، اور یہ جاننا ضروری ہے اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دانیل کی کتاب اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی کتاب جو ہے، دانیل کی کتاب پرانے عہد نامے کا مکاشفہ ہے اور نئے عہد نامے کا مکاشفہ دانیل کی کتاب کی تفصیل ہے۔ ان دونوں کو کتابوں کو ملانے والا متی 24 باب ایک پل کا کام کرتا ہے، برج کا کام کرتا ہے۔ تو متی 24 باب کی بھی آپ لوگ ضرور اسٹڈی کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تو آئیں ہم لکھا ہے کہ دانیل کی یرمیہ کی پیشن گوئی کے مطابق میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا۔ تو آئیں ذرا دیکھیں یرمیہ نبی کے بارے میں جو کلام نازل ہوا، 25 باب، یرمیہ 25 باب، اور اس کی 11 اور 12ویں آیت کا مطالعہ ہم کرنے کو جا رہے ہیں۔ یرمیہ 25 باب، اس کی 11 اور 12 آیت۔ یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ خداوند فرماتا جب 70 برس پورے ہوں گے
تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سبب سے سزا دوں گا۔ تو یہ یرمیہ نبی کی پیشن گوئی ہے قوم بنی اسرائیل کے اسیری میں جانے کے حوالے سے۔ اب میرے ساتھ دیکھیں 27 باب کو ہم پڑھتے ہیں اور یرمیہ 27 باب اس کی 6 آیت سے آن ورڈ 11 تک آپ لکھ لیں، 6 سے 11 تک۔ میں صرف چند یاد پڑھنا چاہتا ہوں، باقی حوالہ آپ لوگ خود لکھیں اور پڑھیں اور سٹڈی کریں۔ اور یہ کلام کافی لمبا ہے، 2 حصوں میں ہوگا۔ آج ہم پہلا حصہ سیکھیں گے اور دوسرا حصہ جو ہے بدھ کو ہم سیکھیں گے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو جیسا کہ یرمیہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی سیری کی، میں وہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے یرمیہ 27 باب 6 آیت، اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کے قبضہ میں کر دی، اور میدان کے جانور بھی اسے دیے کہ اس کے کام آئیں۔ سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے۔ تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے۔ تو آگے 11ویں آیت تک آپ خود پڑھ لیں۔ تو میں یہ جو یرمیہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی سیری کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تیسرا حوالہ یرمیہ 29 باب چیپٹر 29، یرمیہ 29 باب 10 اور 11 آیت۔ میں نے ان کو نہیں بھیجا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا۔ بھی گئے نہیں ہیں اسیری میں، اسیری سے پہلے کا یہ کلام ہے۔ تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ تو اس آیت کو یاد رکھیں، یہ یرمیہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق دانیل جو ہے خدا کا خادم عزیز مرد، ان 70 برسوں کی اسیری کے لیے خدا سے مناجات کر رہا ہے کہ اس راز کو مجھ پر کھول۔ تو خدا نے اس راز کے ساتھ ساتھ خدا نے مزید بھی 70 ہفتوں کی رویا جس کے لیے اس نے دعا نہیں کی تھی وہ بھی اس پر کھول دی۔ تو خداوند خدا جو ہے افسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو کچھ ہم مانگتے ہماری مناجات سے کہیں زیادہ بڑھ کر دے دیتا ہے۔ تو افسیوں 3:20 کی ورس یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ تو یہاں پر ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ نبوکت نظر دارا اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا، تو دانیل اس وقت اس کو بابل میں رہتے ہوئے 68 ایئرز ہو چکے ہیں، اور وہ 3 مملکتوں کو دیکھ چکا ہے اور 4تھی حکومت تک وہ زندہ ہے۔ اس نے نبوکت نظر بادشاہ کی حکومت کو دیکھا، اس نے اس کے بیٹے نابونی 10 کی حکومت کو دیکھا، اس نے اپنے پوتے بیلشزر کی حکومت کو دیکھا۔ یہ آپ لوگوں کو ذکر جو ہے دانیل کی کتاب اس کے 3، 4، 5 اور 6 باب میں یہ سارا ذکر ملے گا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کلام کو پڑھنے والے ہیں تو پھر ہم کلام کی سٹڈی کریں، کیونکہ ساری باتیں جو ہیں تشریح کرتے وقت ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا، تو ان حوالہ جات کی آپ سٹڈی کریں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
یہ رویا دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا کہ سلطنت کے پہلے سال میں، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کی اور یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یہ وہی اکسویرس بادشاہ ہے جس کا ذکر آستر کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے. یہاں لکھا دارا بادشاہ اس نئی سلطنت یعنی چوتھی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اکسویرس کا بیٹا تھا جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر حکومت کرتا تھا. آستر پہلا باب پہلی آیت اور اسی کا ذکر یہاں پر بھی نامے باب کی پہلی آیت میں بھی میں نے ورس پڑھی، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اگر کوئی سوال رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے کیونکہ تھوڑا مشکل مضمون ہے، خشک مضمون ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، اینڈ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں. 70 ہفتوں کی رویا کو جاننا بہت لازمی اور ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسیری کا وقت ہے. یرمیہ نبی نے اسیری کا ذکر کیا تھا، 70 برسوں کے اسیری کا جن کے حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیے ہیں. تو لہذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 ہفتے جس کا ذکر دانیل 9 باب اور اس کی جو ہے ہم 24 آیت سے پڑھتے ہیں. دانیل 9 باب 24 آیت سے 27 آیت تک ہم پڑھیں گے. بس تو غور کر، کیسے کہا جا رہا؟ دانیل سے کہا جا رہا ہے، یہ جبرائیل فرشتہ ہے. اور رویا کو سمجھ لے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. یہ 70 ہفتوں کو بہت سارے لوگ 70 برسوں کی اسیری کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں. 70 برسوں کی اسیری لگ ہے جس کا وقت اب آ گیا ہے اور دانیل اس اسیری سے رہائی کے لیے خدا سے مناجات کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ الگ بات ہے. ان دونوں کو آپ مکس اپ نہ کریں. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. تیرے لوگوں سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے جو چنی ہوئی قوم ہے، یہودی قوم ہے. اور تیرے شہر سے مراد اسرائیل ہے. تو اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین آپ ضرور کریں کہ یہ بات جو ہم سیکھ رہے ہیں اس رویا کے حوالے سے، یا یروشلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں تیرے لوگوں سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے، مقدس شہر سے مراد یروشلم ہے. تو یہ 2 باتیں میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. نمبر 3 خطا کاری، نمبر 4 اور گناہ کا خاتمہ. خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہم مکس کر لیتے ہیں. مکس کرنے سے مراد یعنی ایک ہی بات ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ کتنی باتیں ہوگی؟ تیرے لوگ، مقدس شہر 2، تیسری بات خطا کاری اور گناہ. یہ رویا کی ڈسٹریبیوشن میں شیئر کر رہا ہوں، ڈسٹریبیوشن آف ویژن. This vision is consist on 5 parts. تو پہلا پارٹ کیا ہے؟ تیرے لوگ، مقدس شہر نمبر 2، نمبر 3 خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ نمبر 3، نمبر 4 بدکاری کا کفارہ یعنی نمبر 4 کفارہ. ابدی راست بازی 5 ہے. تو یہ 5 باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے سنی ہیں. اور آگے لکھا ہے ابدی راست بازی قائم ہو. رویا، نبوت اور مہر اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا. یہ میرا خیال 5واں پوائنٹ ہے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی
اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوخ فرما بروا تک 7 ہفتے۔ نمبر 1، اس 70 ہفتوں کی جو ڈویژن کی گئی ہے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی ہے، اس کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو نمبر 1، 70 ہفتوں کی ڈویژن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبوت پر مہر ہو، پاک ترین مقام ممسوخ کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوخ فرما روا تک۔ اب یہ پوائنٹ سمجھیں کہ اب جب کوئی یروشلم کی بحالی کا حکم دے گا اور ممسوخ فرما روا خدا یسوع مسیح کے قتل ہونے تک 62 ہفتے ہوں گے۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورے کو ختم کر سکوں، اور زیادہ میں وزن بھی نہیں ڈالنا چاہتا، میں اتنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سب سمجھ سکیں۔ فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ 7 ہفتے اور 62 ہفتے کیا ہیں؟ 69 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آپ لوگ سب پڑھ لیں، اور پھر 27ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ یہ 27ویں آیت کا آپ مطالعہ کریں، کیونکہ دانیل 70 برسوں کے حساب کو سمجھ رہا تھا اور خدا نے اس پر 70 ہفتوں کی رویا کو ظاہر کر دیا۔ تو 70 ہفتوں کی رویا سے مراد 1 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور 70 ہفتے کتنے دن بن گئے؟ 70 into 7، 490 دن۔ اور قوم بنی اسرائیل کی یہ جو ٹائم فارمولا ہے وہ 2 ہیں، یعنی پہلا فارمولا 1 دن برابر ہے 1 سال۔ یہ پہلا ٹائم فارمولا ہے، میں یہ پڑھ دوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، گنتی 14 باب اس کی 34 آیت کا حوالہ آپ نوٹ کریں، کیونکہ یہودیوں کے لیے خدا کا ٹائم فارمولا 1 دن برابر 1 سال ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے 40 دن کا سفر 40 سال میں بدل دیا۔ اب دن پیچھے ایک برس، یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے۔ یہ حوالہ میں نے بتا دیا، گنتی 14 باب اس کی 34 آیت۔ حزقیل کے مطابق، حزقیل کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ میں نے بتایا قوم بنی اسرائیل کے لیے ٹائم فارمولا 2 قسم کا ہے۔ یہ میں پہلا ٹائم فارمولا بتا رہا ہوں جو 1 دن 1 سال، 1 سال برابر 1 دن، تو یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ذہن کو ہوشیار رکھیں، پوری کنسنٹریشن سے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ تو میں نے حزقیل کا حوالہ بتایا، حزقیل 4 باب 4 سے 6 تک، حزقیل 4 باب 4 سے 6 تک۔ حزقیل کو خدا نے بنی اسرائیل کی 390 برسوں کی بدکاری اور 390 دنوں کے لیے، اور یہودا کی، آپ پہلے سمجھ لیں اس بات کو، حزقیل کو خدا نے بنی اسرائیل کی 390 برسوں کی بدکاری 390 دنوں کے لیے، تو 390 سال کتنے دن ہو گئے؟ 390 دن ہو گئے، اور یہودا کی 40 برسوں کی بدکاری 40 دنوں کے لیے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کے لیے ٹائم فارمولا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اگر ہم نئے عہد نامے میں
कलाम मुकद्दस को खोल कर देखें, दूसरा पतरस और उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत। ये कौम बनी इसराइल के लिए दूसरा टाइम फार्मूला है। आज बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव मैसेज है जो कि हमारी तरक्की के लिए जो कलाम को सीखना चाहते हैं, जो बाइबल के डिसाइबल हैं, उनके लिए बहुत ही अहम है, ताकि हम आखिरी वक्त में रहते हुए इस कलाम को सीख सकें। तो हवाला मैंने बता दिया, दूसरा पतरस 3 बाब 8 आयत है। आए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो वाज़ेह हो गया, ये 2 टाइम फार्मूले हैं कौम बनी इसराइल के लिए। पहला फार्मूला क्या है? एक दिन 1 साल के बराबर या 1 साल 1 दिन के बराबर। फिर दूसरा टाइम फार्मूला क्या है? एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस बराबर एक दिन है। तो ये ब्रदर जावेद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने कलाम मुकद्दस में से आप लोगों को ये कलाम बताया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। 70 बरसों की रोया कलाम मुकद्दस में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि ये खुदा के प्रोग्राम में मुख्तलिफ वाक़यात की तरतीब और मुद्दत के अराज़ों को इफ़शा करती है। हालेलुया। ये ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें चंद रोया में चंद बातें हैं। नंबर 1 यानी मसीह की मसलूबियत या कफारा और आमदे सानी, ये 70 हफ्तों में। नंबर 2, नंबर 3 यरूशलेम शहर की तामीर, नंबर 3, नंबर 4 इसकी बर्बादी, और नंबर 5 जो है आखिरी जंग अजीम जो कि इन दिनों में जिसकी तैयारी हो रही है। हो सकता है मैं इसी आज ही या नेक्स्ट मजमून इसको वाज़ेह कर दूं, लेकिन पहले मैं बुनियाद कायम कर रहा हूं। और नंबर 5 के बाद नंबर 6 पे आ जाएं, बड़ी मुसीबत है। और ये मुसीबत जो है यकूब की मुसीबत होगी, जिसका जिक्र जो है यर्मिया 30 बाब उसकी 7वीं आयत में किया गया है। तो लिहाजा मैंने ये बताया कि ये कौम बनी इसराइल के लिए अजीज शहर यानी यरूशलेम और तेरे लोगों से मुराद कौम बनी इसराइल, ये वाज़ेह बात होगी। इसमें कौम बनी इसराइल इस कलीसिया शामिल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कलीसिया शामिल नहीं है। कलीसिया आसमान पर ढा ली जाएगी, जो मैंने पहले आप लोगों से पोशीदा आमद के हवाले से, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के हवाले से कलाम शेयर किया था। उस मजमून को आप जरूर पढ़ें। तो लिहाजा ये सारी बातें मैंने बताई, इसके रोया के मकासद क्या हैं। मकासद मैंने पहले गिन दिए हैं, लेकिन फिर एक बार आपकी याद दहानी के लिए मैं गिन रहा हूँ, ताकि ये 5 मकासद, ये रोया दानियल की 5 मकासद पर मुश्तमिल है। दिस विजन इज कंसिस्ट ऑन 5 पार्ट्स। और वो कौन से 5 पार्ट्स हैं? नंबर 1 खताकारी और गुनाहों का खात्मा, नंबर 1। नंबर 2 बदकारी का कफारा। नंबर 3 अब्दी रास्तबाजी कायम करना। नंबर 4 रोया और नबूवत पर मोहर हो। नंबर 5 पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए, यानी पाक किया जाए। खताकारी और गुनाहों का खात्मा, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने कफारा दिया और ये हो चुका है। तो इस बात को आप लोग वाज़ेह तौर पर समझ ले कि पहला पॉइंट है ये मुकम्मल हो चुका है। गैर कौमों की खताकारी गुनाहों का खात्मे से मुराद यीशु मसीह का कफारा जो उसने सलीब पर दिया। बेशक कौम बनी इसराइल के लिए भी ये कफारा दिया गया है,
لیکن کلام یہ کہتا ہے یہ کفارہ ان کو فائدہ دیتا جو ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے ابھی تک اس کفارے کو، مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کیا، اور اس لیے وہ ابھی تک ان کی مسیح کے ساتھ اگرچہ کفارہ ان کا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے، اور جس دن وہ قبول کریں گے اس دن وہ کفارے میں شامل ہو جائیں گے، اور میں آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جبرائیل جب مقدسہ مریم کے پاس آتا، متی پہلا باب اس کی 21 آیت ہے، چنانچہ خدا یسوع مسیح نے نجات کا پیغام سب سے پہلے یہودیوں کو پیش کیا۔ یہودیوں نے خدا کے اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا کیونکہ انہوں نے خدا مسیح کو رد کر دیا، رومی حکومت کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ اس طرح یہودی قوم اس بڑی نجات سے محروم ہو گئی جو خدا نے خاص ان کے لیے تیار کی تھی۔ لیکن پالوس رسول اس بھید کو آشکارا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہودی قوم ایک ہی دن میں نجات حاصل کرے گی۔ جی ہاں، رومیوں 11 باب اس کی 25 آیت کو آپ پڑھ لیں کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا تاکہ غیر قومیں پوری نجات میں داخل ہو جائیں، اور بعد میں قوم بنی اسرائیل خدا یسوع مسیح کو قبول کرے گی۔ اس وقت یہودی قوم اپنے گناہ اور خطا میں مردہ ہے اور نجات سے خالی ہے۔ جب 70 ہفتے یعنی 490 برس گزر جائیں گے، یہ یاد رکھیں خاص بات، تو قوم بنی اسرائیل نجات پائیں گے۔ کیوں؟ اس ممسوح کا لکھا ہے پائیں گے اور اپنے ممسوح کو قبول کریں گے۔ یعنی زہرہ آمد جب ہوگی 490 برس میں، اس سے پہلے پوشیدہ آمد ہو چکی ہوگی، قوم جو کلیسیا وہ آسمان پر جا چکی ہوگی، اور 490 برسوں کے بعد جو ہے ظاہرہ طور پر مسیح یسوع دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت یہودی قوم جو ہے چھاتی پیٹیں گے، جس کا حوالہ پہلے بھی مکاشفہ پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں نے شیئر کیا تھا۔ اگر جو نئے بہن بھائی سن رہے ہیں اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چھاتی پیٹیں گے، روئیں گے اور ایسے ماتم کریں جیسے اکلوتے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ 490 برسوں کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کو، ممسوح کو، مسیح کو، جن کو انہوں نے رد کر دیا، قبول کریں گے۔ ابھی وہ ایمان کی روح سے مسیح کے دشمن ہیں، تو لہذا ہم اس بات کو سمجھ لیں، بدکاری کا کفارہ۔ تو لہذا یہ پہلے بھی بات میں نے کہہ دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ نہ صرف یہودی قوم کے لیے دیا ہے بلکہ اس پلانٹ میں جتنی قومیت، رنگ، نسل، قوم، قبیلے کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کفارہ دیا ہے۔ تو اس کفارے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے جو مسیح پر کفارے پر ایمان لاتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کرے، رومیوں 3 باب، رومیوں 3 باب اس کی 25 آیت، رومن چیپٹر 3 ورس نمبر 25۔ تو لہذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ اس کفارے پر ایمان لے آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں یا غیر یہودی ہوں، یونانی ہوں یا غیر یونانی ہوں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، وہ سب نجات پائیں گے اور وہ کلیسیا میں شامل ہوتے جائیں گے۔ اب کلیسیا بن رہی ہے۔ یہودی قوم کے حوالے سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کفارے کے حوالے سے، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، زکریا 2 باب اس کی 10 آیت، زکریا 2 باب اس کی 10 آیت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد 13 باب اس کی پہلی آیت ہے،
کے مطابق خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد پر اس کے کفارہ کو قبول کریں گے کون؟ قوم بنی اسرائیل، اور نجات پائیں گے۔ اور انگریزی ترجمے میں یہ دو باتیں الگ الگ لکھی گئی ہیں، بدکاری کا کفارہ اور ساتھ صلح۔ تو بدکاری کا کفارہ تو قوم بنی اسرائیل کا دیا گیا ہے، غور سے بات سنیں، یہ دو لفظ ہیں، یعنی بدکاری کا کفارہ اور صلح۔ کفارہ تو دے دیا گیا ہے، لیکن جدائی کی دیوار بھی ڈھا دی گئی ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت، تاکہ خدا سے میل ملاپ صلح کرا دی جائے۔ تو ابھی تک کفارہ دے دیا گیا قوم بنی اسرائیل کا، واضح رہے، لیکن ابھی تک ان کی صلح نہیں ہوئی۔ جس دن صلح ہوگی اس دن وہ جس دن پر خدا ان کے کفارے پر ایمان لائیں گے اس دن صلح بھی ہو جائے گی اور وہ نجات یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ سو سمپل۔ ابھی تک اس قوم کی خدا کے ساتھ جدائی اور ناراضگی ہے۔ یسایہ 59 باب اس کی 2 آیت۔ یسایہ 59:2 نہیں 59، ازایہ 59:2۔ یہ صلح خداوند مسیح کو قبول کیے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب خاص بات سنیں، اگرچہ وہ اصلی زیتون کی ڈالیاں ہیں۔ رومیوں 11 باب، رومن چیپٹر 11 ورس نمبر 21۔ اگرچہ وہ اصلی زیتون کی ڈالیاں ہیں مگر کاٹی گئی، اس وقت تک پھل نہیں لا سکتی جب تک دوبارہ پیوند نہ کی جائیں یسوع مسیح کے ساتھ، جب تک کہ وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے سے وہ پھر اصلی زیتون میں پیوند ہو جائیں گی، اور یہی ان کی صلح ہے، یہی ان کی صلح ہے۔ 11 باب کی میں نے 21 آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ رومیوں چیپٹر 11 ورس نمبر 21۔ تیسرا پوائنٹ، ابدی راست بازی قائم ہو۔ لفظوں پر غور کیجئے، رائچیسنس، ایور لاسٹنگ رائچیسنس۔ رویا کا تیسرا پرپز، 2 پرپز میں نے بتا دیے، تیسرا پرپز ہے ایور لاسٹنگ رائچیسنس، قائم ہوگی۔ یہ کب قائم ہوگی؟ یہ 1000 سالہ بادشاہت میں قائم ہوگی، جس کا ذکر آپ مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 3 باب اس کی مکاشفہ 20 باب پہلی 3 آیات۔ ریولیوشن چیپٹر 20 ورس 1-3۔ یعنی یہ راست بازی کب قائم ہوگی؟ جب ابلیس سے 1000 برس کے لیے باندھ دیا جائے گا، تو کسی کو پریشان نہیں کرے گا، راست بازی قائم ہو جائے گی، سو سمپل۔ اور ان کے بارے میں یسایہ نبی لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا۔ کب؟ 1000 برس کے دور میں۔ یسایہ 32 باب اس کی پہلی آیت۔ ازایہ چیپٹر 32 ورس 1۔ نمبر 2، ازایہ 11:5۔ ازایہ 11:5، یسایہ 11 باب 5 آیت۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا۔ ابدی راست بازی قائم ہو تو یہ 2 حوالہ جات
میں نے آپ کے پیشے خدمت کیے ابدی راست بازی. ابدی راست بازی کب ہوگی؟ ابھی ابدی راست بازی نہیں ہے. ابدی راست بازی 1000 سالہ بادشاہت میں جو زمین پر ہوگی، اس عرصے میں ابلیس 1000 برس کے لیے باندھ دیا جائے گا اور خدا یسوع مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، اور جس کا ذکر میں آگے چل کے بھی ڈیٹیل سے کروں گا، لیکن آج میں صرف مقاصد 5 مقاصد بیان کر کے بند کر دوں گا. اور 70 ہفتوں کی تقسیم جو ہے وہ آج منڈے ہے، اور وینسڈے 9 بجے میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسرا مضمون شروع کروں گا. تو اس زمانے میں نمبر 4 رویا اور نبوت پر کیا ہو جائے؟ مہر ہو جائے. مہر لگ جانے کے بعد وقت کام ختم ہو جاتا ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے، پھر مزید کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو اٹھا کے مکاشفہ 5ویں باب میں لے کے جا رہا ہوں. پہلی 5 یاد، ریولیشن چیپٹر 5 ورس 1 to 5. یونا عرف نے ایک رویا دیکھی، ایک کتاب دیکھی جس کو 7 مورے لگا کے بند کیا ہوا تھا. اس میں مزید لکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو میں مہر کی تشریح کر رہا ہوں. جب کسی چیز پہ مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ کام تکمیل کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ سمجھ گئے تو لکھیں آمین. تو رویا اور نبوت پر مہر کب ہوگی؟ یہ بھی 1000 سالہ بادشاہت کو ظاہر کرتی ہے. جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی تو پھر نبوت کی ضرورت ہی نہ ہوگی، کیونکہ اگر نبوتیں ہو تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ موقوف ہو جائیں گی. پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 8ویں آیت. 1 کرنتھین چیپٹر 13 ورس 8. تو اس وقت رویا نبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ خود یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر کرے گا. اور اس 1000 سالہ بادشاہت میں یاد رکھیں کہ صرف اور صرف کلیسیا شامل ہوگی جو مسیح یسوع پر ایمان لا کر بچ گئے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں یا غیر یہودی ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہوں. آج بھی یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ مسیح پر ایمان لا کر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں. جو اسے قبول کر رہے ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں. جو کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی شامل ہوں گے. تو اس لیے جب مسیح یسوع زمین پہ بادشاہی کریں گے تو رویا موقوف ہو جائے گی، نبوت موقوف. نبوت پھر کس کے لیے کریں گے؟ رویا کس کے لیے دیکھیں گے؟ کیونکہ یسوع تو ان کے درمیان ہے. خدا خود ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچ ڈالے گا، تو پھر ضرورت نہیں ہوگی. اور رویا کا 5واں مقصد کیا تھا؟ یاد آپ کو کسی کو؟ 5واں مقصد جو ہے پاک ترین مقام مسا کیا جائے گا. تو اگر آپ کو برکت مل رہی ہے تو تھوڑا سا وقت اور ہے، آخری پوائنٹ بہت اہم ہے. تو اگر آپ اس خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پھر ضرور، ابھی بھی موقع ہے. باقی بہن بھائیوں کو جو آپ کی وال پہ ایڈڈ ہیں ان کو انوائٹ کریں تاکہ آخری نقطے کو کم از کم سن لیں. پاک ترین مقام ممسو کیا جائے گا. یہ لفظ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تھا کوئی سینا پر، تو خدا نے اسے پاک ترین مقام کا نقشہ دیا تھا. پھر وہی نقشہ ہیکل سلیمانی میں شفٹ ہو گیا.
تو ایک عام حصہ تھا، اس کے بعد پاک حصہ تھا، اور پھر پاک ترین حصہ تھا، یاد رہے۔ اور پاک ترین مکان میں تو سردار کاہن جو ہے وہ جا سکتا تھا، سردار کاہن ہارون جا سکتا تھا، اور روز قربانیاں وہ چڑھاتے تھے پیتل کے مصباح پر، لیکن پاک ترین مقام میں صرف سردار کاہن سال میں ایک بار داخل ہوتا تھا، اور وہ بغیر خون کے داخل نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر مرسی قربان گاہ شیٹ کا جو ہے ذکر کیا گیا، کرسی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے اوپر ہیکل کا صندوق رکھا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک سرپوش تھا، جہاں پر خداوند کی حضوری 24 گھنٹے رہتی تھی، ہلکی سی لائٹ جلتی رہتی تھی، جس کو شکائنا کہتے ہیں، اور پاک ترین اور پاک حصہ جو ہے ان کے درمیان جو ان کو لگ کرتا تھا، وہ ایک بہت بھاری پردہ تھا۔ یہودی مورخ اس پردے کے بارے میں بتاتا ہے، جو پاک ترین اور پاک حصے کے درمیان پڑا رہتا تھا، وہ 70 فٹ لمبا تھا، 40 فٹ چوڑا، 4 انچ موٹا، 70 into 40 into 4۔ تو یہ بات اگر یہ پردہ اتنا مضبوط تھا، اس کو سلا گیا تھا، بنا ہوا پردہ تھا، اور بہت مضبوط تھا، اگر 2 جوڑی بیل اسے مخالف سمت کھینچے تو وہ پھٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب مسیح یسوع نے کفارہ دیا تو وہ پردہ کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پردہ اس وقت پھٹ گیا۔ اب ہم ایک مشکل میں آگے ہیں، کیا ہم اس کا حل نکال سکیں گے؟ پاک ترین مقام اور خدا کے مقدس کا وہ حصہ تھا جو میں نے پہلے بیان کر دیا، میں بار بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ خدا یسوع مسیح کے دور میں جو ہیکل تھی، اس وقت ہیکل تو موجود تھی، پاک ترین حصہ بھی موجود تھا، اور لیکن عہد کا صندوق نہیں تھا، کیونکہ رومی حاکم تیتس نے 33 برس تک تو یہ حالات صحیح تھے مسیح کے دور میں۔ 70 عیسوی میں تقریباً after 37 years رومی حاکم تیتس نے اس کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رومی حاکم تیتس نے 8 اگست 70 عیسوی میں ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل تمام ملکوں میں تتر بتر ہو گئی۔ اب ہیکل کا نام و نشان نہیں ہے، اور ان قریب یہ ہیکل بنے گی، جس کا پیش خیمہ یا شروحات دارالخلافہ یروشلم مقرر ہو چکا ہے۔ یہ کرونا وائرس بھی، کووڈ-19 بھی اسی کی کڑی ہے، اور
یہودی ربی کے بیان کو آپ فیس بک پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے میسج بھی دیا تھا، کرونا وائس تھرڈ ٹیمپل، یہ فیس بک پر موجود ہے، آپ اس مضمون کو سن لیں۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں جاؤں گا، یہ آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں، تو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ہیکل جو ہے مخالف مسیح کے دور میں بنے گی، 3.5 سال جس کا ذکر کیا گیا، ایک ہفتہ کا جو عہد باندھے گا، تو پہلے نصف ہفتے میں وہ ہیکل بنا کے دے گا، یہ سارا انتظام ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہیکل ڈھا دی جائے گی، پھر چوتھی بار یہ ہیکل بنے گی، اور 1000 سالہ بادشاہت اور ابدی بادشاہت ہوگی۔ تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں گی۔ تو 1000 سالہ جب خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت شروع ہوگی تو وہ ہیکل بنوائیں گے۔ پہلے وہ ہیکل جو ہے مخالف مسیح 666 بنا کر دے گا۔ یہ ہیکل اس نقشے کے مطابق بنیں گے جو حزقیل 40 باب سے 48 ابواب کا مطالعہ کر کر آپ دیکھیں، پھر حزقیل 43 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ تو میں نے آج صرف جو بنیاد باندھی اس کلام کے حوالے سے، 70 ہفتوں کے حوالے سے، اس رویا کے حوالے سے اور مقاصد کے حوالے سے، اور اب ہم بدھ کو مزید جہاں سے چھوڑا ہے اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ جتنے بہن بھائی آئے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے۔ اور جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، خدا کی انائنٹنگ کو بھیجتا ہوں، خدا کے مسا کو بھیجتا ہوں کہ آپ شفا پائیں۔ اور ایک خاص ریکویسٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے DICPF ٹی وی چینل، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو جو ہے کلک کرنا مت بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین۔